فلسطین اسلامی تاریخ کے لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ یہ جگہ مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، جس کی چند بڑی وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس سرزمین کو پاک اور مقدس سرزمین کا نام دیا ہے۔ یہ سرزمین بہت سے بزرگوں اور انبیاء کا گھر تھا، اور بہت سی انبیاء کی جائے پیدائش بھی، جن میں حضرت ابراہیم، اسحاق، داؤد، سلیمان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام شامل تھے۔ فلسطین میں مسجد اقصیٰ بھی ہے، جو کہ اسلام کا تیسرا مقدس مقام ہے۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی تھا، اور بہت سی کتابوں میں یہ حوالہ بھی دیا جاتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اسی جگہ نازل ہوں گے، اور امام مہدی کا ظہور بھی یہیں ہوگا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو شکست دیں گے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو پکڑ کر یروشلم کے قریب ایک گاؤں میں قتل کر دیں گے۔ یروشلم سعودی عرب میں مکہ اور مدینہ کے بعد تیسرا مقدس شہر ہے۔ اگرچہ قرآن کریم میں واضح طور پر نہیں بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس جگہ سے آسمان کی طرف تشریف لے گئے، لیکن ہم مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق یروشلم میں مسجد اقصیٰ ہی وہ مقام ہے۔ روایت کے مطابق 621 عیسوی کے ارد گرد ایک رات کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق کے ذریعے مکہ سے یروشلم لے جایا گیا، اور وہاں سے وہ آسمان کی طرف تشریف لے گئے، اور صدیوں سے یہودی، مسلمان، عیسائی اور دیگر مذاہب کے پیروکار اس خطے سے خصوصی تعلق کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس علاقے کو کئی سلطنتوں نے فتح کیا، جن میں پرشین اور رومن امپائر شامل ہیں، پر یہ سب سے پہلے مسلمانوں کے کنٹرول میں آیا۔ تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں یروشلم ابھی فتح نہیں کیا گیا تھا۔ یہ اسلام کے دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب کے دور خلافت میں ہوا۔ 637 میں مسلم فوجیں یروشلم کے آس پاس نمودار ہونے لگیں۔ اس وقت یروشلم کا انچارج پیٹر یار سرفرونیس تھا، جو بازنطینی حکومت کا نمائندہ تھا اور ساتھ ہی کرسچن چرچ کا رہنما بھی۔ خالد بن ولید اور عمر بن عاص کی کمان میں مسلم فوجیں شہر کو گھیرنے لگیں، اور سرفرونیس نے شرط رکھی کہ جب تک وہ حضرت عمر سے نہیں ملے گا ہتھیار نہیں ڈالے گا۔ چنانچہ حضرت عمر کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ اپنے ایک گدھے اور ایک خادم کے ساتھ مدینہ سے یروشلم تشریف لے آئے۔ جب یروشلم پہنچے تو آپ کا استقبال سرفرونیس نے کیا۔ وہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ مسلمانوں کا خلیفہ، جو اس وقت دنیا کا ایک طاقتور ترین انسان ہے، اتنے سادہ لباس میں موجود ہے۔ حضرت عمر کو اس نے شہر کا دورہ کروایا، جس میں اس کی چرچ بھی شامل تھی۔ جب نماز کا وقت ہوا تو سرفرونیس نے کہا کہ عمر کو چرچ کے اندر نماز پڑھنے کی دعوت دی، لیکن حضرت عمر نے انکار کر دیا اور اس کے بجائے چرچ کے باہر نماز ادا کی، جہاں بعد میں ایک مسجد، جسے مسجد عمر کہا جاتا ہے، تعمیر کی گئی۔ حضرت عمر کی قیادت میں یہ فتح اس شہر کی تاریخ میں بہت اہمیت کی حامل تھی۔ اگلے 462 سالوں تک اس پر مسلمانوں کی حکومت ہوگی، اور حضرت عمر کے معاہدے کے مطابق اقلیتوں کو مذہبی آزادی حاصل تھی۔